السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کیا ہوا میڈم، خیریت ہے نا؟ مہوش کمرے کی صفائی کرنے لگی تو نگینہ کو دیکھتے ہوئے معلوم ہوا اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میں دوا لاتی ہوں۔ مہوش پریشان ہوتے ہوئے نگینہ کے لیے دوا لینے باہر جانے لگی۔ مہوش، مجھے جو بخار ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم رہنے دو۔ کیا مطلب میم؟ مہوش تشویشناک لہجہ میں نگینہ کے لیے فکر مند تھی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ کام کرو۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ مہوش بضد تھی، میں دوا لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مہوش باہر چلی گئی اور نگینہ کو دوا دینے لگی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ نگینہ نے مہوش سے سوال کیا۔ نہیں میڈم، امی ابو کہتے ہیں اگر شادی کر دی تو وہ لوگ اکیلے ہو جائیں گے، اور ویسے بھی میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ مہوش ٹیبل پر گلاس رکھتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں پڑھاؤں گی، نگینہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ سچی باجی؟ ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی طرح بننا چاہوں گی۔ نہیں، میری طرح نہ بننا، نگینہ کچھ سوچتے ہوئے دل میں سوچ ہی رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا مطلب باجی، آپ کی طرح کیوں نہیں؟ کچھ نہیں باجی، آپ سے ایک بات پوچھیں؟ ہاں پوچھو مہوش، نگینہ موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے۔ کیا بات ہے باجی، وہ آپ سے لڑتے تو نہیں؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ نگینہ مہوش کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں، وہ تو ہزاروں میں ایک ہے۔ نگینہ کی گال آنسوؤں سے بھر گئی۔ اچھا تم اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، اور اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے بولی۔ جی باجی، میں جا رہی ہوں۔ سر جی، مہوش گھبراتی ہوئی ارشد کے کمرے میں چلی گئی۔ ارشد ابھی کام سے آیا تھا۔ مہوش نے ارشد کے دروازے کو دستک دی۔ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ ارشد دروازہ کھولتے ہوئے مہوش کو حیرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ سر، اماں، کیا ہوا اماں کو؟ سر، وہ بول نہیں پا رہی، سانس بھی اکھڑ رہا ہے۔ ارشد فوراً کمرے سے باہر آیا، ساتھ ہی نگینہ بھی دوڑتی چلی آئی۔ امی جان کیا ہوا؟ امی جان کچھ بولیں۔ ارشد شدید پریشان حال اپنی والدہ سے پوچھنے لگا۔ ایمبولینس کو کال کرو جلدی، نگینہ ارشد کو تلقین کرتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں۔ نگینہ تم امی کو تھامو، اور مہوش تم بھی چلو ہسپتال۔ ارشد نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور چل دیا۔ امی کچھ بولیں۔ امی جان، نگینہ زبیدہ کو بار بار بلا رہی تھی مگر زبیدہ بول نہ پا رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر ہیں؟ مریض کی حالت بہت خراب ہے، پلیز دیکھیں۔ سر آپ تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، نرس نے ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نرس، مریضہ کو ایمرجنسی میں شفٹ کروائے جلدی۔ ڈاکٹر نرس کو اشارے میں کہتا ہوا ایمرجنسی میں چلا گیا۔ نگینہ اور مہوش دعائیں کرنے لگیں۔ نگینہ تم دونوں کچھ کھا لو، صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ ارشد ہاتھ میں دوائیوں کو شاپر پکڑے پاس کھڑا تھا۔ ارشد کی آنکھ میں آج تک اس سے نگینہ نے نہیں دیکھے تھے۔ ارشد کیا ہوا؟ حوصلہ کریں۔ مہوش ارشد کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ ارشد نگینہ کا سر اپنے سینے سے لگاتا ہوا تھپکی دینے لگا۔ ڈاکٹر صاحب 6 گھنٹے گزر گئے ہیں، ابھی امی کا کیا حال ہے؟ ارشد، ان کا بی پی بہت ہائی تھا اور شوگر لیول بھی۔ دمہ کب سے ہے؟ 1 سال سے ہے، علاج چل رہا تھا۔ ارشد ڈاکٹر کو وضاحت کرنے لگا۔ بہرحال آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر ارشد کے کاندھے کو تھپکی دیتے ہوئے آگے چل دیا۔ آپ مل سکتے ہیں اب اپنے مریض سے۔ وارڈ میں شفٹ کرنے کے بعد امی جان کیسی ہیں آپ؟ ارشد زبیدہ کے سرانے کھڑا ہوا، اماں کا ہاتھ تھامے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زبیدہ کی بس آنکھیں کھلی تھیں، اب بھی بول نہ پا رہی تھی۔ نگینہ زبیدہ کی پاؤں کی جانب بیٹھی تھی جبکہ مہوش دوسری سائڈ پر کھڑی پانی پلانے لگی تھی۔ زبیدہ بس انگلی ہی ہلا پا رہی تھی۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے ملاحظہ کریں ایپیسوڈ نمبر 13۔ شکریہ۔